بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی شب قدر کی زبردست سب تیاری کر رہے ہیں، جس میں پورا قرآن نازل ہوا ہے، پورا کے پورا۔ لیکن اللہ نے کہا سورہ عنکبوت کو نہیں بھولنا، عنکبوت اس عنکبوت، کیا بات ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 46 میری فیوریٹ آیات میں سے ایک آیت ہے، جس میں ایک بہت ہی پیارا پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ جب کسی سے ڈیبیٹ کرتے ہو یا اپنی بات سمجھانا چاہتے ہو تو مختلف طریقے کے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مخاطب جس سے آپ ایڈریس کر رہے ہو وہ ڈفرینٹ لوگ ہیں نا، تو ہر ایک کے ساتھ ایک ہی جیسا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ غیروں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرو، اپنوں کے ساتھ اچھا کرو۔ کین یو بلیو اٹ؟ یہ سورہ عنکبوت ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور ہم کیا کرتے؟ ہم میں اور قرآنی سوچ میں اتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ ہم تو سناتے رہتے ہیں، ہماری کبھی کبھی مجلسوں میں بھی بہت کبھی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ قرآن ہمیں اجازت نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ جب مسلمان اہل کتاب کے ساتھ گفتگو کرے، مجادلہ کرے، تو وہاں پر جدل احسن، بیسٹ آف دا بیسٹ میتھڈ آف ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ جدل احسن کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ کا بیان بھی بہت پیارا ہو، الفاظ بھی بہت پیارے ہو، مطلب بھی بہت پیارا ہو، اور آپ مخاطب کو دیکھتے ہوئے بات کریں، اور پھر کیا کریں کہ آپ کامن چیزوں پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ویکنس نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ بہت کمزور ہو یا بہت ڈرپوک ہو، نہیں، یہ قرآن سکھا رہا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آیت نمبر 46۔ اور تم اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہتر طریقے سے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یا ظالموں کو ہٹا کر کیسے کرے جدل احسن؟ وَقُولُوا، یوں کو، آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، جو تم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے، صحیح ہے، اور جو ہمارے پر نازل ہوا ہے، یعنی کتابوں پر ہمارا پورا ایمان ہے، ہم جو ایکچول بائبل ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، توراہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بات یہ آتی ہے کہ ہمارا معبود ایک ہے، الہنا و الہکم، تو اب کیا کرنا ہے؟ وَنَحْنُ، I just love it، نحنو آ گیا، یعنی we، not you، وی نحن لہو مسلمون، ہم سب کے سب اس کے فرمان بردار ہیں، ہم اس کے مسلم ہیں۔ لیٹس گو ٹورڈز اللہ تبارک و تعالی۔ سو یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے اس مہینے میں، جہاں ایمان کی تپش ہو رہی ہے، ایمان اپنی بلندی پر ہے۔ رمضان، ایمان 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 ایمان، تو ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اپنے اخلاق کو، اپنے ڈیبیٹ کرنے کے انداز کو، اپنے ریلیشن شپس کو بہت زیادہ بہتر کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 47 اسی کی کنٹینیوشن ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، یعنی یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے، جو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جس طرح باقی انبیاء پہ نازل ہوا، اسی طرح پروردگار عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، لیکن کچھ اس پر، مشرکین میں سے کچھ اس پر ایمان لے آتے ہیں، کچھ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ کچھ وہی والی بات ضد پر آ کر انکار کرتے ہیں، زبان سے، دل سے وہ مان جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے آیت، اور اس کا شاید ہم بہت اچھا ترجمہ کبھی کبھی نہیں کرتے، لیکن تفسیر کوثر میں بڑا زبردست ترجمہ ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، آپ کو کسی نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی نے آپ کو لکھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نہ ہی لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے۔ نبی کی کہ نہ لکھنے، یعنی کہ آپ لکھنے کے محتاج نہیں تھے، اس کی نفی ہو رہی ہے، نہ کہ نعوذ باللہ نبی میں صلاحیت ہی نہیں تھی، نہیں، بلکہ جیسے جب توحید پر بحث ہوتی تو لوگ کہتے ہیں نا، اللہ کو آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھا جا سکتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ کو کیوں کہ نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ کا جسم نہیں، نعوذ باللہ
اللہ کوئی کمزور نہیں، یہ بلکہ اگر جسم ہوتا تو وہ محدودیت لے کر آتا. اگر نبی دنیا کی تحریروں اور لکیروں کو پڑھے ہوئے ہوتے تو ان کی وہ کمزوری ہوتی. اللہ یہ فرمانا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ کی تحریر نبی کو پڑھائی ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پر وقوع کی نفی ہو رہی ہے کہ یہ واقع نہیں ہوا، یہ کہ آپ نے کبھی پڑھا ہو، کبھی لکھا ہو، لوگوں کی کتابیں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، آپ ان کے محتاج نہیں تھے. صلاحیت کی نفی نہیں ہو رہی ہے. اب اگلی آیت پہ اتنا پیارا بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے، نبی کے سینے سے ظاہر ہو رہا ہے. اس سے پہلے میں اس بات کو بھی ذرا ثابت کرتی جاؤں، اسی لیے آپ دیکھیں نا قرآن نے اس ٹاپک کو بہت اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ایمان کو بھی بہت زیادہ بڑھا رہا ہے. اس لیے قرآن نے بار بار یہ کہا اگر مشرکین نے کبھی رسول اللہ کو پڑھتے اور لکھتے ہوئے دیکھا ہوتا تو ان کو ایک بہانہ مل جاتا. وہ بار بار جو ہے وہ اسی بہانے کو پیش کرتے، جبکہ مشرکین نے رسول کے خلاف ہر الزام لگایا ہے، کسی الزام کو نہیں چھوڑا. مثلا کہا ہے آپ جادوگر ہیں، یہ قرآن میں ہے. کہا ہے آپ کذاب ہو، جھوٹے ہیں، یہ قرآن میں ہے. کہا ہے آپ کاہن ہو، کہا ہے آپ شاعر ہو، مجنون ہو. صحیح ہے، سب کچھ کہا ہے. کہا ہے کہ یہ الزام بھی عائد کیا کہ آپ کو کوئی عجمی شاید تعلیم دیتا ہے. لیکن ان الزامات میں یہ الزام شامل نہیں ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نہیں کہا. بلکہ ایک جگہ بڑا خوبصورت کہا ہوا ہے کہ یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہے. یہ لکھوا رکھی ہے، اس پر ہے، یعنی خود نہیں لکھتے ہوئے ہم نے اس کو نہیں دیکھا. تو یہ ایک معجزہ ہے یہ قرآن کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان شبہات اور اعتراضات کو دور رکھنے کے لیے پروردگار عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول اکرم ان سیاہی کی لکیروں کو نہیں پڑھتے جو انسانوں نے کھینچی ہوئی ہے. یہ تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے. آپ نے وہ تحریریں پڑھ رکھی ہیں جو رب ذوالجلال نے آپ کو پڑھائی ہیں. تو یہ لوگوں سے آپ نے حاصل نہیں کیا، بل اگلی آیت بل کہ کیا ہے، ہوا آیات بینات، یہ وہ بین آیات ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے ان کے سینوں میں رکھا ہے، جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے. سینے سے نکل کر آ رہا ہے، سینہ بے سینہ. کتنا خوبصورت. جیسے مجھے درد ہے، مجھے تکلیف ہے اگر، تو وہ میں علم حضوری سے سمجھ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. یعنی میرا پورا وجود اس پر گواہ ہے، اور یہی گواہی جو ہے یہاں پر نبی کے بارے میں دی جا رہی ہے کہ وہ پورے وجود کے ساتھ قرآن کو ریسیو کرتے تھے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے اور دوسرے ٹائپ کے معجزات کیوں نازل نہیں ہوتے. یہ مفہومی میں ترجمہ کر رہی ہوں، اگر یقیناً آپ سب کے سامنے قرآن کا ترجمہ موجود ہوگا، خاص طور پر تفسیر کوثر کا ترجمہ، کہ جس میں یوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی معجزہ حسی جو نظر آئے، ٹینجیبل ہو، وہ کیوں نہیں نازل ہو رہا. ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ مانگتے تھے، کہتے تھے ہمیں ایسا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ ہمیں نظر آئے، ہمیں ایسا چاہیے کہ ہمیں آپ کا ایک جو ہے وہ 1000 ایکڑز پر آپ کا ایک گولڈ کا گھر ہو، سونے سے بنا ہوا، ہم اس کو دیکھیں تو ہم کہ واو. اسے کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے. بھائی باقاعدہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا مردہ باپ زندہ ہو جائے تو پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانگیں گے. آپ کے پاس کوئی انگور کا بہت بڑا گارڈن ہو، باغ ہو، تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ نبی، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو لوگوں کے کہنے پر، لوگوں کی ریکویسٹ پر اللہ اعجاز معجزہ نہیں دیتا، بلکہ قل انما الآیات، آیات اسی معجزے کو، نشانیوں کو، عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آتی ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ جہاں جیسے مناسب سمجھے ویسا معجزہ دکھاتا ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طبابت، میڈیسن اپنے عروج پہ تھا. پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں وہ شفا دی، دم عیسیٰ. اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر جادو، میجیشن اپنے عروج پر تھا، تو پروردگار عالم نے آپ کو وہ عصا دے دیا. اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں بت پرستی تھی،
تو آگ کو گلستان میں بدلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عربک لٹریچر اپنے عروج پر تھا، الیکوینسی، تو اس میں بہت زیادہ کمپٹیشن تھا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ اعجاز لے کر آیا ہے۔ یہ اعجاز کیسا اعجاز ہے؟ ہر گھر میں، ہر زمانے میں، ہر شخص کے پاس ہے۔ آپ خود بتائیں کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا نمرود کے زمانے میں کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلستان بن گئی؟ کچھ ہی لوگوں نے نا، ہر شخص نے تو نہیں دیکھا، ہر ایک کے گھر میں تو عصائے موسیٰ نہیں ہے، ہر ایک نے تو وہ منظر نہیں دیکھا، وہ تو صرف چشم سے دیکھے جانے والا منظر ہے۔ سو لہٰذا یہ جو معجزہ ہے قرآن کا، یہ اتنا زبردست معجزہ ہے، اور واقعاً میں تو آج کل بھی کہتی ہوں کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کتنے ملحد بے دین عرب موجود ہیں جن کی عربک لینگویج فینٹاسٹک ہے، قرآن ابھی بھی انہیں للکار رہا ہے کہ آؤ، اگر قرآن کی طرح کوئی کتاب لا سکتے ہو لے آؤ، فَأْتُوا بِكِتَابٍ، یعنی 114 114 سورے لے کر آؤ۔ پھر کہا اچھا 114 لانا مشکل ہے، جبکہ وہ تو صرف ایک کتاب ہی ہے، اگر لکھ سکتے ہو تو لکھ سکتے ہیں، ہزاروں کتابیں لوگ لکھ لیتے۔ تو پھر خدا نے تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ دے دی، کہا فَأْتُوا بِعَشْرٍ یا 10 سور، کہ چلو 10 سوراز لے کر آ جاؤ، سورہ لے کر آ جاؤ۔ پھر کہا اگر 10 بھی زیادہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورہ بھی لے آؤ۔ چلے 3 آیات پر مشتمل والے ایک سورے کی مانند کچھ بیان کرو جو قرآن کے مقابلے میں آئے، اور پھر اور آسانیاں دی، کہا وَادْعُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنے جن و انس، جتنی طاقتیں تم سب جمع ہو کر 3 آیات بھی اگر لے آؤ اور ایک چھوٹا سا سورہ بھی لے آؤ قرآن کے مقابلے میں، تو یہ چیلنج، یہ اعجاز، یہ معجزہ جو ہے یہ قرآن دکھا رہا ہے الحمدللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی ایک سوال کر رہا ہے، نمبر 51 میں سوال یہ ہے، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو انہیں سنائی جاتی ہے، یہ کافی نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا معجزہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے کہ اللہ، یہ قرآن اللہ کی جانب سے؟ اور پھر کتنا پیارا کہا، ان فی ذالک لرحمہ، اس میں رحمہ ہے نمبر 1، والذکریٰ، اس میں ذکرہ ہے، اس قرآن میں اس کی 2 صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہے، لقوم یؤمنون، لیکن یقیناً ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ قرآن رحمت للعالمین نے ارحم الراحمین سے لے کر ہمیں دیا ایز اے رحمہ، یعنی یہ ایک بہت ہی خوبصورت اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، اور یہ ذکرہ ہے۔ ذکرہ یعنی خاموش نہیں ہے، جگا رہا ہے آپ کو، اٹھا رہا ہے آپ کو، جینے کا سلیقہ دکھا رہا ہے آپ کو، آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ جیسے عصائے موسیٰ خاموش ہے، اس طرح کا خاموش نہیں ہے، باقی معجزے خاموش ہوتے ہیں، یہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر قانون، قرآن کا ہر حکم، ہر اصول رحمت بھی ہے، اور ہمارے لیے ذکرہ بھی ہے، اس شرط پر کہ ہمارے ایمان کی خوشبو آئے، جیسے رمضان کی ابھی خوشبو آ رہی ہے، رمضان مبارک کی، قرآن کی خوشبو کو ہم فیل کر رہے ہیں، اس طرح انشاءاللہ ہمارے ایمان کی بھی خوشبو آئے، اگر ہم مؤمنین میں سے ہوں گے تو یہ قرآن اپنا اعجاز انشاءاللہ دکھائے گا ایز اے رحمہ، اور ایز اے بہترین، جیسے ہم نے بتایا، ذکرہ ہوگا یہ انشاءاللہ۔ اچھا، اب آگے جو آیات ہیں اس کا جواب پہلے میں دے دوں، وہ اس کا سوال کیا تھا نا، کیا اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوئی، کیا یہ کافی نہیں؟ جواب یہ، قُلْ کَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ کافی ہی کافی ہے۔ کاش ہم اس مطلب کو سمجھ سکیں۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے اللہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے منکر ہوئے، وہی خسارے اور نقصان میں ہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ
نقصان ان کا ہے جو علم الہی، گواہی الہی، اللہ کافی ہے، اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، غلط مقابلہ کر رہے ہوتے. ایمان ہے باطل پر اور کفر ہے اللہ پر، بالکل ہی اپوزٹ. یہ تو بہت ہی بڑا خسارہ ہے. یہ سود و زیان کا موضوع ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے. دیکھیں اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، اگر آپ اس کو مس یوز کریں، مثلاً آپ کو زبان دی ہے، اس زبان کے ذریعے آپ اللہ کے خاص بندے بن سکتے ہیں. آپ اسی زبان کے ذریعے اللہ سے دور ہو جائیں. جیسے ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں، اسی کے ذریعے آپ اپنے آپ کو فقیر بنا دیں. ایک ہی چابی ہے، غلط چلائیں گے تو کھولنے کی بجائے وہ بند کر دے گا. ایک ہی قرآن ہے لیکن اس پر ایمان عمل نہ ہو تو وہی قرآن جو ہے وہ قساوت قلب کا باعث بنتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہی قرآن جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، ظالمین گناہ گاروں کے لیے خسارے کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ وہ آیتیں اس کے خلاف گواہی دیتی ہے کہ اس نے عمل نہیں کیا. بار الہ ہمارا نام خاسرین میں نہ لکھنا، ہمارا نام ظالمین میں نہ لکھنا. خاص طور پر جب غیبت کی آیات آتی ہے تو پھر بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. آپ اگر ایمان باللہ، سچے ایمان باللہ کی وادی میں آ جائے تو آپ کا درجہ خود بخود بلند بلند بلند، کیونکہ ہر چیز میں آپ قربتاً اللہ قربتاً اللہ قربتاً اللہ نیت کرتے ہیں، اور ہر کام آپ کا اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس کی مثال کچھ اس طرح ہے جیسے آپ نے اپنا پاؤں مثلا ایلیویٹر لفٹ میں رکھ دیا، اندر چلے گئے آپ، تو وہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا، صحیح ہے، خود بخود آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. قرآن کی ہر آیت، آپ کا وضو کر کے سونا آٹومیٹکلی آپ کے درجات کو بڑھا رہا ہے. آپ کا روزہ رکھنا آپ کی سانسوں کو خود بخود تسبیح میں تبدیل کر رہا ہے. تو یہ سارا عجیب اللہ کی طرف سے انتظام ہے. بس ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا انشاءاللہ احساس ہو کہ ہم کوئی غلط معاملہ اس دنیا میں نہ کریں. غلط معاملے ہم کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً بعض لوگ پڑھ کے محنت کر کے سارا ان کا فوکس صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میں ایک فلاں بہت ہی ایکسپینسو مثلاً آئی ڈونٹ نو گارمنٹ لے لوں. آج کل 1-2 لاکھ روپے کی بھی لوگ خرید رہے ہوتے ہیں کپڑے. اب اتنی محنت کی اس کپڑے کے لیے، صرف ساری زحمت، ساری نیت، سب کچھ، یعنی آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. اگر سائڈ پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، وہ تو دنیا کا نظام ہے، چل ہی رہا ہے. لیکن بعض جو فوکس کرتے ہیں کہ دس از مائی ڈریم ہاؤس اینڈ دیٹس اسی کے لیے سارے لمٹس کو کبھی کبھی کراس کر دیتے، تو کتنا بڑا خسارہ ہے یہ. اب آتے ہیں کفار کی ایک بہت ہی بے وقوفانہ ریکویسٹ کی جانب، جس کی طرف 3 آیات نے اشارہ کیا ہے. 2 آیتیں تو شروع ہی اسی سے ہو رہی ہیں. دونوں آیتیں بڑی مزے کی. آیت نمبر 53، 54 اور 55 اسی کا کنکلوژن ہے کہ 53 اور 54 میں کہا جا رہا ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، انہیں ایک بات کی بہت جلدی ہے. دے آر حسن یا العجل سے بہت جلدی ہے انہیں. کس بات کی جلدی ہے؟ اس بات کی جلدی ہے کہ جب بھی یہ کہا جاتا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں کرو گے تو تمہارے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، عذاب ہی عذاب ہے. تو کہتے اچھا اگر ایسی بات ہے تو ابھی عذاب نازل ہو جائے، اللہ سے کو بعد میں کیوں کرے گا، ابھی کر دے. یہ بے وقوف لوگ نہیں جانتے کہ مہلت یا کتنی بڑی نعمت ہے. مہلت کیوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتا ہے؟ کیونکہ ہم توبہ کر سکتے ہیں، پلٹ سکتے ہیں. مہلت خدا کیوں دیتا ہے ہمیں؟ فوراً ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری نسلوں میں کوئی بہت نیک انسان موجود ہو، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے. اور کیوں خدا ابھی اسی وقت مار دے ہر ایک کو جب بھی کوئی بہت بڑا گناہ کرے یا ظلم کرے؟ اس لیے نہیں مارتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنا رکھا ہے، اجل مسمى، ایک مقرر وقت اللہ نے معین کیا ہے، اور اسی مقرر وقت پر ہی اس نظام حکیمانہ کی وجہ سے وہ کام انجام پذیر ہوگا. دیکھیں ہم بہت سی چیزوں میں جلد باز ہوتے ہیں، دیکھیں ہمیں جلدی ہوتی ہے، پھر جب وہ مل جاتا ہے ہم پھر پچھتاتے بھی ہیں. جو پچھتاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی عقل کامل نہیں ہے. ہم کس طرح سے جلد باز ہوتے ہیں؟ ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں فوراً مجھے دے دے، فوراً مجھے دے دے، مجھے دیر سے نہیں چاہیے. اللہ کبھی جلدی دینا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں ابھی کیوں دیا،
بہت سی مائیں ہوتی ہیں کہ ابھی تو مجھے پڑھنا تھا، ابھی بچہ نہیں چاہیے تھا، یا ابھی کیوں رشتہ آ گیا؟ جب اللہ دیر سے دینا چاہتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی، جب جلدی دینا چاہتا ہے تو ہم دیر سے لینا چاہتے ہیں۔ تاخیر این تعجیل، تاخیر یعنی تاخیر ہونا، دیر سے، تعجیل یعنی جلدی۔ تو اگر آپ صحیفہ سجادیہ پڑھیں تو اس میں بہت زیادہ اس کے بارے میں ایمفسائز ہوا ہے کہ بار الہ پروردگارا ہم اس طرح سے ایمان لے کر آ جائیں کہ ہم تعجیل و تاخیر اللہ سے نہ مانگیں، جو اللہ دے رہا ہے اس پر ہم راضی رہیں، دیر سے دے جلدی دے، ہمارے حق میں وہی جانتا ہے کہ کیا بہترین ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، اور اگر ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ تو ایک مصلحت یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان پر اچانک ایسے حال میں وہ عذاب آ کر رہے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ بغتتاً، بغتہ کہتے ہیں اچانک، تو اس سے خوف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ہم پر بھی دیکھیں نا، ہماری نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں کبھی، ٹھیک ہے، بچہ بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اچانک ہم چینجز دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے رفتار، گفتار، کردار کی وجہ سے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، ہمیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، بے وقوف لوگ پھر سے کہہ رہے کہ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں کہ جلدی عذاب نازل ہو جائے، عجلت ہے انہیں، حالانکہ دوزخ کفار کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، احاطے میں پورا کے پورا لے لیا ہے، اور یہ لوگ بے خبر ہیں، یہ ابھی بھی آگ میں، تبھی تو اللہ کے آیات کو دیکھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ہر زمانے کے نبی نے جو حصے بھی معجزے لے کر آئے، دیکھنے کے باوجود بھی انکار کیا ہے۔ جو انکار کرنے والے وہ اپنی من مرضی کا بھی معجزہ مانگے اور اللہ دے بھی دے تو پھر بھی وہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور کہتے ہیں ایک ایسا دن آئے گا جو کہ قیامت کا دن ہے، اس دن عذاب انہیں اوپر سے، پاؤں کے نیچے سے، من تحت ارجل، ارجل پاؤں کو کہتے ہیں، یعنی ہر طرف سے ان کو گھیر لے گا، اوپر نیچے، اور ان سے یوں کہا جائے گا اب ذوقو یعنی چکھو، یا ذائقہ سے ہے، چکھو، اب ذائقہ چکھو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے، تمہاری ہی حرکتوں کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے، اس دن پھر وہ پچھتائیں گے۔ آیت نمبر 54 سے جو ہے وہ آئی تھنک ہم نے آیت نمبر 54 کر لی ہے نا، 55 بھی کر لی ہے، 56 کے بعد جو ہے نا وہ ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، 56 سے 60 تک کی آیات، جس میں ہجرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہجرت کا بہت ڈیفرنٹ میننگ، ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ صرف ہجرت نہیں ہے، ہجرت کی برکتیں، ہجرت کا مقصد، ہجرت کیوں کریں اور کس لیے کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے، بہت پیاری پیاری گڈ ٹائیڈنگز ہیں، اور جس کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اگلی انشاءاللہ آخری جو ہماری نشست ہوگی قرآنی تفسیر کی، اس میں ہم کرتے ہیں۔ میں صرف ایک آیت آج کر دیتی ہوں جس بڑا خوبصورت انداز سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین آمنوا، مومنوں سے مخاطب ہے یہاں پر، اب کافروں کی بحث ختم ہو گیا، مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی دیکھیں کتنے مشرکین، ظالمین، ایمان سے دور کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اگر تم سچ مچ مجھ پر ایمان لاتے ہو اور اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو
اور جس کنٹری، جس سٹی، جس سیکٹر، جس اسکول، آئی ڈونٹ نو، جس پیج کو فالو کر رہے ہو، جس سسٹم کو بھی فالو کرے جس کی وجہ سے تمہارے لیے کچھ چیلنجز پیش آ رہے ہیں، تو جواب کتنا پیارا جواب ہے، سلوشن کتنا خوبصورت ہے. سلوشن یہ ہے، یا عبادی الذین آمنو. کیا ہے سلوشن؟ ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے. اتنے اٹیچ نہ بنو. یہ مومن جو ہے وہ کسی چیز سے اتنا لگاؤ پیدا نہیں کرتا، وابستہ نہیں ہوتا کہ نہیں میں اپنا آبائی گھر نہیں چھوڑ سکتا، آبائی جو ہے وہ زمین نہیں چھوڑ سکتا، ناممکن ہے کچھ بھی ہو جائے میں نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ مرنا ہے. نہیں، انبیاء ہجرت کرتے رہے، اولیاء ہجرت کرتے. یہ ساری کی ساری اللہ کی زمین ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، پس صرف وہ ایاکا کی طرح ہے. ایاکا کا میں میننگ صرف کہا جاتا ہے، ایکسکلوسیولی. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، صرف میری عبادت کیا کرو. اگر صرف مجھ سے کلوز رہنا ہے تو جو چیزیں مجھے تجھ سے دور کرتی ہیں، حلال غذا ہے، اسکول کا سسٹم ہے، فرینڈز ہے، جو بھی ہے، تو ان کے لیے تمہیں یہ قدم اٹھانا ہوگا، نکلنا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے یہ اتنی خوبصورت فریڈم ہے. اسلام کسی چیز سے آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا. اتنا ایڈوانس ریلیجن ہے. کہتے ہیں جاؤ جہاں بھی رزق ملے وہاں سے رزق لے لو. رزق معنوی بھی، ہم تو رزق مادی کے لیے تو کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن رزق معنوی اور روحانی کو ہم لوگ بہت آسانی سے جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور اگنور کر لیتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے گناہوں سے دور ہو جائیں، ہجرت کریں گناہوں سے. یہ میں ایک حدیث سنا اور اس پر اینڈ کرتی ہوں. حدیث بہت ہی پیاری ہے جس میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر ابراہیمی رفاقت حاصل کرنی ہے، اگر محمدی دوستی میں آنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت، کتنا خوش نصیب تھا سلمان نے، فارسی سلمان محمدی میں تبدیل ہو گیا. تو یہاں ہمارے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. بتایا جا رہا ہے اگر محمدی بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابراہیمی بننا ہے تو اپنی سوچ کو ایسا بنانا ہوگا کہ قرب الہی، رضایت الہی، بندگی الہی کی خاطر کچھ بھی کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے اٹھا لو. ان میں سے ایک قدم یہ ہے کہ تمہیں موو ہونا پڑتا ہے. اب یہ موومنٹ دیکھیں نا، یہ کتنا کریم رب ہے. یہ موومنٹ اگر ایک ہاتھ کے برابر، فرام ہیئر ٹو ہیئر، یا ایک ہاتھ کو عربی میں کہتے ہیں شیبر کے برابر بھی ہو تو یو ہیو ٹو موو، یا آپ کو آنا ہوگا. شبر کے برابر بھی ہو، اگر آپ آئیں گے تو استوجب الجنہ، آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اور آپ کانا رفیق ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بن جائیں گے. تو اس آیت سے پتہ چلا دین کی خاطر وطن چھوڑنا واجب ہے اگر دین خطرے میں ہو، اور دنیا کی خاطر دین چھوڑنا گمراہی ہے. پروردگار عالم ہمیں گمراہی سے بچائے اور اپنی بندگی میں غرق ہو کر اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.